کے لیے کیا کرے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہے، جو فیصلہ کن لوگ ہیں، ان کی اطاعت کرو، فیصلہ کن لوگوں کی اطاعت کرو۔ آج ہمارے اندر اطاعت کا ایک جو ہے پوائنٹ کی بات، ایک نوٹ کی بات بتا دوں، سب سے مشکل کام انسان کو کون سا ہے بولو؟ دنیا میں سب سے مشکل کام کون سا؟ بڑے بڑے فیکٹریاں، بڑے بڑے پہاڑ توڑ ڈالتا انسان، وہ بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جنات سے لڑ لیتا، ہاتھیوں سے لڑ لیتا انسان، وہ بھی مشکل نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مارے، انہوں بھی انسان اشتا، تو فرشتے کو مار سکتا انسان، ہوتا طاقتور، لیکن سب سے مشکل کام انسان کے لیے کیا ہے بولو؟ اطاعت۔ بولے سر کا سننا وہ ہوتا نہیں انسان سے، میں کہیں سنوں اس کی بات کرتا ہوں، بولے سر کا سننا کا تو نہیں ہوتا اسے، میں کیا ہونا وہ کرتا ہوں بھائی، کہیں کو سنوں اس کی کرتا۔ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری، اور یہ سب سے مشکل کام انسان کے دل پہ گزرتا، سو بولے سر کا سنتا نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، بڑے بولیں دے یا کوئی دیندار بولیں دے یا کوئی حاکم بولیں دے، کون تو بولیں دے، لیکن بولے سر کا سننا یہ انسان کی طبیعت میں نہیں ہے، یہ اپنی طبیعت کو بنانا۔ یہ جو بولے سر کا سننے کی جو طبیعت نہیں ہے نا، اسے نفس امارہ بولتے سو، جو دل نہیں چاہتا، بولتے نہیں دل نہیں کرتا بھائی کیا کرنا ہے، دل نہیں چاہتا بھائی نماز پڑھنا کا تو، لیکن دل نہیں کرتا بھائی، یہ دل نہیں کرتا سو نہیں ہے، یہ جو نفس امارہ ہے نا، بولے سر کا سننے نہ کرتا سو، یہ نکو تیرا دل بول رہا نہیں تو کر، اس کی بات کہیں کو سنتا تو۔ یہ سب سے مشکل کام انسان کو بولے سر کا سننے ہوتا نہیں اسے، بھائی فلاں مولوی صاحب ایسا بولے بھائی یہ نہیں کرنا کہتے، یہ کرنا چھوڑ بھائی، مولوی کا کام وہ بولتے رہتے ہیں، انہوں نہیں سنتا ہے نہیں، وہ کام کون تو فلم کا ہیرو کر کو دکھاتے کرتا ہے نہیں، ایک کہتے ہیں بولے سر کا سننے کی بات نہیں نا، یا دیکھ کو کرنے کی بات ہے، سو اچھے لوگ کیا تو نصیحت کریں گے، قبول نہیں، کون تو فلم ہیرو وہ کام کریں گے، انہیں کرتا نوجوان۔ نفس امارہ کو اب تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اسے گناہ پہ لگانا چاہیے، اس کا کام نفس امارہ کا کام کیا ہے؟ انسان کو گناہ پہ لگانا چاہیے، اعمال سے ہٹا کے منمانی پہ لگانا، یہ جسے نفس امارہ بولتے سو۔ نفس جو ہے کوئی ایک پرٹیکولر ایک چیز کا نام نہیں، جیسا ہمارے جسم کے اندر دل ہوتا، گردہ ہوتا، جو ہے پھیپڑا ہوتا، یہ کیا بولتے ہیں انتڑیاں ہوتے، ایسا ایک پرٹیکولر کوئی چیز نہیں ہے، نفس کا تو کوئی چیز نہیں ہے جسم کے اندر، وہ انسان کی ایک دلی کیفیت کا نام، وہ کیفیت کو انسان اگر بنا دیا تو سمجھو انہیں کامیاب ہو گیا۔ وہ کیفیت کو بنا دینا مطلب اپنے تابع کر لینا، اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا، اسے اگر انسان اس کے کنٹرول میں ہو گیا تو انہیں گیا کام سے لقمان۔ ایک بزرگ کو کون کی پوچھے کرتے حضرت جنت میں جانے کا راستہ کیا کرتے ہو؟ جنت زیادہ دور نہیں ہے، 2 قدم خالی بولے گا، ایسا جانا 2 قدم کہاں رکھنا ہوگا؟ تو پہلا قدم نفس کے اوپر رکھو، دوسرا قدم جنت میں رکھا بولے گا۔ یعنی تمہیں اگر نفس کو منانا سیکھ گئے، نفس کو بنانا سیکھ گئے، نفس کو تمہیں اپنے کنٹرول میں رکھنا سیکھ گئے، تو تمہارے اعمال بن گئے سرگرم۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام، یہ ہر کسی کو نہیں ہوتا، یہ کرنے ہر کسی کو نہیں ہوتا، یہ چاہ کے بھی انسان نہیں کر سکتا، بڑا سا بڑا پہلوان بھی رندے نہیں کر سکتا، نہیں ہوتا اسے۔ میں کہیں کو سنوں بھائی اس کی بات کرتا ہے، میری زندگی میری مرضی، میری لائف میں بھائی میں اس کا کہیں کو سنوں۔ اور یہ کب سے آتا معلوم؟ جب سے بندہ بالغ ہوتا نا، 12-13 سال کی عمر، تب سے یہ انانیت یہ آ جاتی اس کے اندر، میں بھائی میں کہیں کو سنوں۔ آج جس کے بارے میں ہمیں سوچ کر ہم جو ہے سوچنے کے واسطے بھی ٹائم نہیں ہے، آج ہم جس کے بارے میں سننے کے واسطے بھی ٹائم نہیں ہے، ایسے نبی کی سنت کو ہمیں کیا کرنا، لائٹ لیتے، مرضی آئے تو کرتے، نہیں تو نہیں۔ سال میں 1 بار 2 بار عیدہ کے ٹائم سنت یاد آتے ہم نے، عید کے دن صبح میں مٹھا کھا جانا سنت، وہ یاد رہتی ہم نے، اچھا بڑی رات کے ٹائم کو جو ہے مٹھا کھانا، وہ سب یاد رہتا ہم نے۔ لیکن بھائی حضور کی سنت ہے تو داڑھی رکھتا، تو بھائی حضور کی سنت ہے تو ٹخنوں سے اوپر پہن، بہت بڑا حرام کام ہے وہ، گناہ سے بچ جا بولے تو نہیں سمجھ میں آتا اسے، کیوں؟ نفس ہے نا، انہیں اسے کنٹرول میں رکھ لیا، انسان کو کنٹرول میں رکھ لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہمیشہ نفس کے یعنی ان کی دلی کیفیت کو بنانے کی محنت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اس سے پہلے ایک میں واقعہ سنایا تھا، ایک صحابی کو جنگ میں جو ہے 3000 روپے کے فائدہ ہو گیا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے یا رسول اللہ مجھے اتنا فائدہ ہو گیا آج، میں اتنے پیسے کما لیا آج، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟
ان کو روکے نہیں, پیسہ نہ کو کمائے تو کئی کو کمائے اتنے پیسے نہیں. ان کے دل میں جو پیسوں سے خوشی پیدا ہو رہی تھی وہ خوشی کو دبائے خالی ہوتا. اچھا وہ خوشی کو دبا کو کیا بولے بھائی اس سے بہتر وہ ظہر کی نماز ہے بول کے بتائے. انسان آج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ناپسند کر رہا ہے, یہ حالت ہوگی انسان کی. پھر نبی کی محبت کے نعرے, نبی کی محبت کے جھنڈے, نبی کی محبت گاڑیوں کے اوپر لکھا لیتے لبیک یا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے گاڑیوں پہ لکھانا محبت ہے نبی کی, گھروں کے اوپر لکھانا محبت ہے نبی کی. ہمیں کہاں جا رہے ہیں, ہماری محبت کیسی ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں یہ محبت داخل ہے کیا؟ جو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نیک اعمال کرو, نیک اعمال یہ جو سال میں 1-2 بار کرتے یہ نیک اعمال. زندگی بھر شراب کی حالت میں عید کے 2 دن نئے کپڑے پہنا تو نیک اعمال. زندگی بھر سود کھا رہا, رمضان میں ایک زکات دے ڈالے تو نیک اعمال. زندگی بھر بیچ کو لے رہا بھی دے رہا بھی, رمضان میں ایک بار کیا کرتا ہے انہیں مدرسے کو 1000 2000 10 5000 دے ڈالتا, انہیں خوش ہو جاتا میں زکات ادا کر ڈالے. وہ زکات الٹا تجھے قیامت کے دن ازدا بن کو نکلتی. جو تو نیک اعمال سمجھ رہا نا ابھی وبال بڑا کر رہا تو قیامت کے واسطے, جو سود کے پیسے سے زکات دے رہا تو. یہ ہمارے نیک, آج اسے لوگ نیک اعمال سمجھتے. تو میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ نیک اعمال وہ نہیں ہے جسے انسان یا لوگ نیک اعمال سمجھتے. نیک اعمال وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نیک اعمال ہے. وہ کیا ہے نیک اعمال اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک؟ وہ جو ہے قرآن کے احکام اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام, یہ ہے اللہ کے نزدیک نیک عمل. اب ہر ایک نیک عمل کو گنا کے نہیں بیٹھ سکتا ہوں. ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت بتا کو گئے, اگر وہ سنت پہ عمل کر لیں گے تو یہ ہمارے نیک عمل, یہ ہمارے نیک عمل. ایک بندہ جو ہے نماز میں کھڑا 100 رکعت نماز پڑھا, نماز میں کھڑے کھڑے اس کا دماغ دکان میں ہے. اور ایک بندہ جو ہے صبح سے شام تک دکان میں بیٹھا ہے لیکن دکان میں بیٹھے بیٹھے منہ پہ تسبیح ہے اس کے, تو انہیں بہتر کیا انہیں بہتر؟ کہیں کو بھائی انہیں نماز پڑھا نا 100 رکعت, انہیں تو 1 رکعت بھی نہیں پڑھا نا. اللہ کو جو ہے خالی سجدے مار کے جانا یہ پسند نہیں ہے. اللہ یہ چاہ رہے میرا بندہ 24 گھنٹے میری یاد میں رہے, میرے خوف میں رہے, میرے سے ڈرتا رہے. اللہ یہ چاہ رہے, یہ ہے نیک عمل. دنیا کی نظر میں نیک کون؟ یہ 100 رکعت پڑھنے والا کہ دکان میں بیٹھنے والا؟ لیکن اللہ کی نظر میں انہیں ویسٹ اس کے 100 رکعت کا ایک بھی نہیں کی نہیں, لیکن انہیں دکان میں بیٹھ کے بھی اگر اللہ کو یاد کر رہا, اللہ سے ڈر کے انہیں جو ہے دھوکے بازی سے بچ رہا, انہیں جو ہے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہا, اچھا مال دے رہا لوگوں کو, لوگوں سے جو ہے اچھا سلوک کر رہا, یہ نماز پڑھنے والے سے بہتر ہے اس کا عمل. تو نیک عمل صرف نماز روزہ زکات حج کا نام نہیں ہے. اعمال صالحہ جس کی اللہ بات کر رہے قرآن میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ اعمال صالحہ جو ہے اللہ اس کی بات نہیں کر رہے کہ تمہیں جو ہے جتنا زیادہ نمازیں پڑھے تمہیں اتنی اچھی جنت دے تمہیں, تمہیں جتنے زیادہ روزے رکھے اتنی اچھی جنت دے تمہیں. نہیں, میرے سے ڈر کر زندگی گزارو, میرے نبی کی سنتوں کو فالو کرو, اتنا چھوڑا سے اللہ دوسرا کیا بھی نہیں ہونا. وہ بھی کئی کو اس میں اللہ کا فائدہ کچھ نہیں ہے. ہمیں اللہ سے ڈرے تو کیا تو اللہ کی شان بڑھ جاتی, ہمیں اللہ سے نہیں ڈرے تو کیا تو اللہ کی شان گھٹ جاتی. فائدہ کس کا ہے بھائی اللہ سے ڈرنے سے؟ ہمارا چلا جنت اتنا ملیں گے ہم. نہیں, ہمیں اللہ سے ڈرے تو کیا تو جنت جو ہے جل جاتی, جنت زیادہ سج جاتی اور جہنم ویسٹ ہو جاتی, اللہ کی بنائی ہوئی چیز. ویسا کیا تو ہے کیا؟ نہیں. اللہ کی قدرت میں, اللہ کی طاقت میں, اللہ کی صفت میں 0.001% بھی فرق نہیں آتا اگر ہمیں اس کی نافرمانی کرے تو. اگر ہمیں اس کی فرما برداری کرے تو اس کی عزت میں 0.01% بھی بڑھوتری نہیں ہوتی. اللہ ہمارے عبادتوں کے اعمال کے اخلاق کے محتاج نہیں ہے. نہیں ہونا اللہ کو ہمارے اعمال تو اس لیے کرا رہے تاکہ ہماری جنت بنے, ہماری آخرت بنے. لیکن بندہ کیا کر رہا؟ اپنے اعمال بگاڑ کے اپنے پیر پہ کلاڑی مار.